بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ٹاپک بدعہ پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور بدعہ کے اندر جن چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے ان پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اس وقت جو چل رہی ہے مسئلہ وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست میلاد منانے والوں کو بدعتی، جہنمی اور مباح الدم کہ ان کا خون حلال ہے تک کہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میلاد منانے والے عاشق رسول ہیں، یہ صوفی ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، یہ اللہ کے حبیب کے گیت گانے والے ہیں۔ یہ ان کا خون حلال نہیں ہے، یہ شوٹ کرنے والے نہیں ہیں، یہ بمبوں سے اڑائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ اپنی رحمت نشاور فرماتا ہے، اپنی رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو میلاد منانے والے وہ لوگ ہیں۔ تو گزشتہ پروگراموں میں نے آپ کے سامنے علماء جو میلاد کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہے وہ میں نے تفصیل سے بتایا۔ پچھلے پروگرام میں میں نے پورا پروگرام جو تھا وہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیا۔ وہ حافظ ابن رجب کا میں نے زیادہ پورا پروگرام ایک اس کے اوپر کر دیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب کوئی میلاد منانے والوں یا میلاد کا تذکرہ کرنے والوں، خاص کر ربیع الاول کے مہینوں میں لوگوں کو بدعتی کہنے والا کو بندہ بدعتی کہے، اگر اس کے سامنے حافظ ابن رجب کا نام آ جائے تو ممکن ہے، بہت 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 ممکن ہے کہ وہ 10 منٹ کے لیے توقف کر لے تو وہ پڑھ نہ جائے، کچھ ذرا اس کی شدت میں کمی آ جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ناصر الدین دمشقی اور حافظ ابن رجب اور حافظ ابن حجر اسقلانی اور علامہ ذہبی، حافظ ابن کثیر، یہ سب لوگ، اور حافظ ابن تیمیہ جن کا میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں میلاد کرنے والوں کو اجر عظیم کہے گا۔ اگر ان علماء کا نقطہ نظر پیش کر دیا جائے مخالفین کے سامنے تو شاید ان کے غصے میں کچھ ٹھنڈک آ جائے، ان کی شدت میں کچھ کمی آ جائے، وہ شوٹ کرنے سے باز آ جائیں، وہ بمب سے میلاد النبی کے محفلوں کے خلاف اڑانے کے فتوے دینے سے شاید کچھ کمی آ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ خدا امت مصطفیٰ پہ رحم کرے اور دہشت گردی اور شدت سے کمی ہو۔ تو میں نے اس کے اوپر حافظ ابن رجب کی کتاب لطائف المعارف، جس کتاب کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے کمال کی کتاب کہا ہے کہ اس سے واز کرنے کا طریقہ سیکھا کرو، اس سے میلاد کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج پھر اس کتاب سے میں کچھ کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور عالم دین کا میلاد کے بارے میں عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان کا نام ہے ابراہیم بن سعد بن عبداللہ بن جماع بن علی بن جماع بن حازم۔ ان کا یہ بیان ہے، بہت مشہور ولی اللہ اور بزرگ ہوئے ہیں۔ یہ 596 میں ان کی جو ہے نا پیدائش ہوئی ہے۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان کا تذکرہ جو میں کرنے لگا ہوں یہ کس نے لکھا ہے۔ ان کا تذکرہ ان کے بیٹے ہیں، بہت بڑے محدث، اور میں نے جب نیٹ پر ان کے چیزیں جمع کرنی شروع کی تو نجدیوں نے، علماء نجد نے ان کے اوپر کمال لکھا، بڑی تعریفیں کی اور بہت ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور میں سب ان تذکروں میں نہیں جاتا، صرف جو میں نے بیان کرنا وہ صرف حافظ ابن کثیر کا سن لیں کہ حافظ ابن کثیر ان کو بڑا مانتے ہیں، کہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے ان کے بارے میں جو لکھا ہے، ان کا نام ہے، ان کی کتاب ہے مشیخہ، اور ان کا نام ہے قاضی القضاء بدر الدین بن ابراہیم ابن جماع۔ یہ امام قاضی القضاء ہیں، امام بدر الدین ان کا نام ہے۔ حافظ ابن کثیر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ولی الحکم والخطابہ بالقدس الشریف، ثم نقل الى قضاء مصر فی الایام الاشرفیہ ثم ولی قضاء الشام وجمع له مع الخطابہ ومشیخ شیوخ وتدریس العالیہ کل هذا مع الرسالہ والدیانہ وله التصنیف الفائقہ النافعہ۔
اور آگے کہتے ہیں کہ الشیخ الصالح العالم الزاہد ابو اسحاق ابراہیم بن سعد بن جماع بن علی اور معرفت الفقہ والحدیث، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ جو امام بدر الدین عینی ہیں یہ قدس شریف کے اندر خطیب تھے، وہاں کے حاکم تھے، پھر یہ مصر کے اندر چلے گئے اشرافیہ کے زمانے میں، وہاں یہ قاضی القضاء بنے، وہاں بھی یہ خطاب فرماتے تھے۔ ان کی خاص کتاب ہے جس کا نام ہے مشیخہ۔ یہ جس کتاب کا نام حافظ ابن کثیر نے خاص لیا ہے نا، مشیخہ، دوسری کتابوں کے علاوہ، میں نے اسی کتاب سے آج میلاد کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ تو میں اپنی بات کو ذرا مضبوط کرنے کے لیے پہلے حافظ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ کا سہارا لے رہا ہوں، تاکہ میری بات کو کمزور کہنے میں کوئی جلدی نہ کرے، 2 منٹ سوچ لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کی کتاب سے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ عالم تھے، زاہد تھے، صالح تھے، نیک تھے۔ اب جن کو حافظ ابن کثیر صالح، عالم، زاہد، خطیب کہہ رہے ہیں اور ان کی کتابوں کے اندر بڑی نفع کی باتیں ہیں، یہ میلاد کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور ایک اور میں ان کا بتا دوں، طبقات الشافیہ کے اندر علامہ ابن سبکی نے بھی ان کا بڑا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ محدث ہیں، فقیہ ہیں، ذو عقل ہیں اور یہ بڑے حکیم ہیں، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ اور الوافی بالوفایات کے اندر علامہ صفدی نے ان کا تذکرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کان قوی المشارکہ فی العلوم الحدیث والفقہ والاصول والتفسیر خطیبا، بہت پائے کے بندے تھے، بڑے قوی تھے، علم حدیث کے ماہر تھے، فقہ میں، اصول میں، تفسیر میں نمبر 1 تھے، بڑے ان کے بیان کرتے ہیں۔ اور ابن الوردی نے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ میری مجبوری دیکھیں کہ میں سیدھا بھی کہہ سکتا تھا کہ بدر الدین ابن جماع نے یہ لکھا، لیکن میں یہ مجبوری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ علماء کی توہین کرنے میں بڑے جلد باز ہو گئے ہیں۔ وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس بندے کے خلاف کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابن جماع کو نہیں مانتے، جی نہیں مانتے ابن جماع نے اگر میلاد کو جائز لکھا ہے تو میں نہیں مانتا ابن جماع کو۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابن جماع کو غلط کہنے سے پہلے ذرا سوچ لیں کہ کس بندے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ چلو طبقات الشافیہ کا تو میں نے تبرکاً حوالہ دیا ہے کہ امام سبکی نے کہا ہے کہ وہ بڑے بندے تھے، بڑے محدث تھے، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ ابن الوردی کی تاریخ میں ان کا ذکر دیکھ لیں، حافظ ابن کثیر میں دیکھ لیں، وہ ان کے گن گا رہے ہیں، ان کے علم کے چرچے کر رہے ہیں، ان کی صالحیت کے، یہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب یہ جن کا میں نے آپ کو اتنا تذکرہ کیا ہے نا کہ امام سبکی، حافظ ابن کثیر اور صفدی اور ابن الوردی، یہ سارے محدثین، اور علامہ ذہبی نے ان کا تذکرہ کیا موجم الشیوخ کے اندر۔ ذہبی کے مان رہے ہیں، ابن کثیر مان رہے ہیں، وہ صفدی مان رہے ہیں، ابن الوردی مان رہے ہیں، سبکی مان رہے ہیں، سارے محدثین جن کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں میلاد کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد ابراہیم بن سعد اللہ ابن جماع ابن عطیہ الحموی الاصل القدسی، وہ کہتے ہیں ولد سنہ 96 و 500، یہ 596 میں پیدا ہوئے، تو بڑے محدث تھے۔ آگے کہتے ہیں ان کی علم کی تو کیا باتیں ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، ان کی روحانیت کا حال یہ تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بدر الدین ابن جماع اپنی کتاب مشیخہ میں قاضی القضاء کہہ رہے ہیں، جو فلسطین کے قاضی القضاء تھے، مصر کے قاضی القضاء تھے، جن کی علمیت، صالحیت، روحانیت ان سب محدثین کو تسلیم ہے، ذہبی کو، ابن کثیر کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد، اب وہ اپنے والد ابراہیم بن سعد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ ابراہیم بن سعد کا تذکرہ ملا علی قاری نے بھی کیا ہے، حافظ جلال الدین سیوطی نے بھی کیا ہے، لیکن میں ان کو چھوڑ رہا ہوں کسی مجبوری کی وجہ سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وَقَانَ يَقْصِدُهُ النَّاسُ وَيَلْبَسُونَ مِنْهُ الْخِرْقَةَ، لوگ آتے ان کی بارگاہ میں، حاضر ہوتے ابراہیم بن سعد کی خدمت میں، آتے کیوں؟ وہ ان سے خرقہ حاصل کرتے، خرقہ خلافت لیتے، اور دور دراز سے لوگ آتے اور یلبسون منہ الخرقہ، ان سے خرقہ لیتے۔
لیکن لوگ کہتے ہیں خرقہ ہی بدعت ہے. اگر یہ بدعت ہے تو حافظ ابن امام قاضی القضاء کہہ رہے ہیں کہ یہ خرقہ لیتے تھے. علامہ ذہبی نے سیر وعلوم النبلاء کے اندر خرقوں کا ذکر کیا ہے کہ فلاں نے فلاں سے خرقہ لیا، فلاں نے فلاں سے خرقہ لیا. آپ یہ کہیں گے کہ میلاد کے اندر یہ کیا باتیں ہو گئیں؟ تو یہ باتیں اس لیے ہو گئیں کہ ساتھ یہ بھی بات آ جائے. تو وہ کہتے ہیں سب نے خرقے لیے، تو ان کے پاس بھی خرقہ لینے کے لیے لوگ آتے تھے. خرقے کی بات کو میں 1 منٹ کے لیے چھوڑتا ہوں، اس پر میں علامہ ذہبی کا ایک قول آپ کو سنانا، لیکن پہلے یہ میں میلاد والی بات پوری کر لوں. وَيَتَبَرَّكُونَ بِهِ، لوگ ان کے پاس آتے، ان سے برکتیں حاصل کرتے. وَكَانَ يُذَكِّرُ فِي ثَلَاثَةِ لَيَالٍ مِنَ السَّنَّةِ، وہ کہتے ہیں کہ سال کے اندر یہ 3 جلسے خصوصاً کرتے. کون؟ جن سے لوگ خرقہ لیتے، جن سے دعائیں لیتے، جن سے برکتیں لیتے. یہ سال کے اندر 3 جلسے خاص کرتے. کون کون سے؟ لیلۃ المولد الشریف النبوی، ایک جلسہ یہ میلاد النبی کا کرتے. ابن جمع لکھ رہے ہیں، ابراہیم بن سعد ابن جمع جلسہ کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ یہ میلاد شریف کا جلسہ کیا کرتے تھے. وَلَيْلَةُ الْمِعْرَاج، اور جب رات خاص معراج کی آتی، یہ خاص کا لفظ میں نے جان کے آمدن لمبا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں میلاد جب بھی کر لیں ہو جاتا ہے. ہاں جب بھی کریں ہوتا ہے، کرتے ہیں، پورا عجم کرتا ہے، پورا عجم کرتا ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ میلاد کی رات کو کرنا، اس بارے میں گفتگو کر رہا ہوں. تو یہ کہتے ہیں لیلۃ المولد الشریف النبوی، خاص کر میلاد کی رات کو یہ جلسہ کیا کرتے تھے. وَلَيْلَةُ الْمِعْرَاج، اور معراج کی رات جلسہ کیا کرتے تھے. وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شعبان، شعبان کی 15ویں تاریخ شب برات کا جلسہ کیا کرتے تھے. بجامع ہما، وہ جامع مسجد تھی وہاں. یذکر فی کل لیلۃ، اور اتنا جلسہ کرتے کہ ساری رات بیان جاری رہتا. اور بیان کیا ہوتا؟ ما یتعلق بہا، خاص کر میلاد کی رات میلاد کی باتیں کرتے، معراج کی رات معراج کی باتیں کرتے، اور شعبان کی رات شعبان کی باتیں کرتے. ما یتعلق بہا، جو اس کے متعلقہ باتیں ہوتی نا وہ کرتے. اب ایک نیا فیشن بن گیا ہے کہ رات ہوتی ہے میلاد النبی کی، تو عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں اگر میلاد کی رات کو جلسہ کرنا ہے تو لوگوں کو وضو کے مسائل بتائیں، لوگوں کو طہارت کے مسائل بتائیں. بڑی دیر ہو گئی ہے، میں ایک بار ہالینڈ گیا تو وہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل تھی، چھوٹی سی تھی. وہ چھوٹی محفلوں میں مجھ جیسے بندے کو لوگ بلاتے ہیں، تو وہ چھوٹی سی محفل تھی لیکن بڑی بابرکت تھی. تو میں نے وہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا کہ قرآن میں انبیاء کے کن کن میلادوں کا بیان ہوا ہے. اس میں حضور کے میلاد کا ذکر بھی آیا. تو بعد میں ایک بندہ کھڑا ہوا، وہ مجھے کہنے لگا جی بات یہ ہے آپ برطانیہ سے ہالینڈ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، آپ ہمیں یہ میلاد کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور اتفاق یہ تھا کہ وہ 12 ربیع الاول کی رات تھی. وہ ڈن ہاگ کے اندر، ڈن ہاگ ہے ہالینڈ کا شہر، وہاں پر وہ جلسہ تھا. تو مجھے کہنے لگا ہمیں تو وضو نہیں آتا، ہمیں تو وضو کرنا ہی نہیں آتا، ہمیں تو استنجا کرنا نہیں آتا. آپ 12 ربیع الاول کی رات کو ہمیں استنجا کے بارے میں بتائیں، وضو کے بارے میں بتائیں، وضو ٹوٹتا کس سے ہے، نہیں ٹوٹتا کس سے ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو یہ بڑے سالوں کی بات ہے. اس وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں نے یہ حوالہ جو آج کے سامنے میں نور ٹی وی پر پیش کر رہا ہوں، ان لوگوں کو میں نے سمجھایا. میں نے کہا بات یہ ہے بیٹے کہ وضو کے مسائل اور نماز کے اور طہارت کے ان کا جاننا مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو اس بندے کو میں نے کہا 50 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے تو آپ نے اتنا غفلت میں وقت گزار دیا کہ آپ نے استنجے کا مسئلہ آج تک پوچھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، وضو کا مسئلہ سمجھا ہی نہیں، یہ مسئلے طہارت کے آپ نے جانے ہی نہیں ہے.
تو یہ مسائل بیان کرنے چاہیے، سیکھنے چاہیے۔ پر آج رات ہے 12 ربیع الاول کی، اور امام ابراہیم بن سعد اللہ بن جماع کہتے ہیں کہ جب رات میلاد کی ہو تو بات میلاد کی کریں، رات معراج کی ہو بات معراج کی کریں، اور رات نصف شعبان کی ہو تو نصف شعبان کی بات کریں، وہ جو متعلق ہے نا اس رات کی بات کریں۔ لہٰذا وضو کے مسائل، سیرت النبی کے مسائل، احکام کے مسائل سارا سال کریں، دن رات کریں، اور آج بھی کی رات بھی کریں تو منع نہیں ہے، لیکن بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جو رات ہو اس رات کی مناسبت سے کریں۔ 2-3 پروگرام پہلے میں نے آپ کو حافظ ابن حجر اسقلانی کا میلاد کے بارے میں جو ان کا رجحان، ان کا معاملہ تھا، وہ میں نے بیان کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو بیان کیا تھا اس وقت کہ حافظ امام سخاوی نے جب یہ مسئلہ پوچھا تھا ابن حجر اسقلانی سے کہ میلاد کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ربیع الاول کے مہینے میں بیان کرنا، تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے وہ جو محرم کے روزے والی حدیث ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے فائدہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میلاد کرنا جائز ہے کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ اور ساتھ حافظ ابن حجر نے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت، انہوں نے کہا تھا میلاد کی رات ہو تو اس مناسبت سے بیان کرنا چاہیے، اور وہ مناسبت کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا چاہیے، حضور کے معجزات کا تذکرہ کرنا چاہیے، حضور کی صورت کا ذکر کرنا چاہیے، حضور کی سیرت کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اب یہ میلاد النبی منایا کرتے تھے، یہ بیان کیا کرتے تھے اس رات کو۔ آگے کہتے ہیں وَيَجْتَمِعُ عِنْدَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ، اور بہت سے لوگ جو تھے وہ جمع ہوتے، وَيَقْصِدُ مِنَ الْبِلَادِ وَالْقُرَىٰ لِسَمَاعِ مَجْلِسِهِ وَحُضُورِهِ، وہ کہتے ہیں بڑے لوگ آتے جب جمع ہوتے اور وہ ان کا جلسہ سنتے میلاد کی رات۔ اب میں نے یہ ایک حوالہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، چونکہ میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل علم جو ہیں وہ میلاد کرنے کو جائز کہتے ہیں اور کرتے تھے۔ یہ کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ اس کا کرنا کار ثواب ہے، کیونکہ کام نیکی کا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ مجھے صبر ہی نہیں آتا جب تک میں میلاد کرنے والے کو بدعتی نہ کہہ لوں، تو ایسے بندے سے میری گزارش ہے کہ پھر حافظ ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ میلاد کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے، ذہبی نے کہا ہے، ابن کثیر نے کہا ہے اللہ اس بادشاہ شاہ اربل پر رحم کرے، اور حافظ ذہبی نے جن کا تذکرہ کیا ان کو وہ ولی کہہ رہے ہیں، ان کے وہ تذکرے کر رہے ہیں، حافظ ابن کثیر جن کا نام لے رہے ہیں، تو یہ وہ میلاد کر رہے ہیں، تو پھر ان کو بھی ذرا بدعتی کہہ کے دکھائیں، مرد میدان بنے۔ ویسے مجھے پتہ ہے بدعتی کہنے والوں کے حوصلے بڑے ہیں، جگرے بڑے بڑے ہیں۔ میں اگلے کسی پروگرام میں جب طریق بدعت بتاؤں گا نا تو پھر میں ان کے حوصلے بتاؤں گا کہ کن کن شخصیات کو انہوں نے بدعتی کہہ دیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی مرضی لے گی، لیکن اللہ والے یہ کرتے رہیں۔ حافظ ابن رجب کی کتاب سے میں نے پچھلے ہفتے آپ کو لطائف المعارف سے وہ میلاد کا بتایا تھا، اس سے ایک بات تھی وہ جو رہ گئی تھی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کا وظائف شہر ربیع الاول کی دوسرا باب نہیں میں کہتا، میری منہ سے غلطی سے نکل گیا، معاف کریے، وہ کہتے ہیں المجلس الثانی، میلاد کی دوسری محفل، میلاد کا دوسرا جلسہ، میلاد کی دوسری مجلس۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اب میں خاص واز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے اندر انہوں نے میلاد النبی کی دلیلیں دی ہیں، اور دلیلیں وہی ہیں جو مولانا نوری قصوری، محمد شریف نوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے 12 تقریروں میں دی ہیں۔ وہی دلیلیں حافظ ابن رجب اپنی 12 تقریروں میں دے رہے ہیں۔ اور پہلی دلیل وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے روزہ رکھا، پوچھا گیا روزہ کیوں رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا اسی دن مجھ پر میں پیدا ہوا ہوں اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ انہوں نے دلیل دی ہے، اور آگے پھر انہوں نے اس پر بحث کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضور 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے، تو وہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں 12 کو نہیں پیدا نہیں ہوئے، ان کا وہ کہنا غلط ہے۔ انہوں نے پھر سارے اقوال نقل کر کے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حق یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کی ہی رات کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے وہ دلائل دیے۔ تو دوسری فی
ذکر المولد ایضا، انہوں نے پھر اس کے دیا ہے. پھر آیات عند ولادتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت کیا کیا معجزات جو تھے وہ ظاہر ہوئے. پھر آگے انہوں نے قرآن کریم کی آیات اس کے اوپر لائے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر. اور پھر ایک بڑی اہم بات کی ہے جس کے لیے میں نے دوبارہ حافظ ابن رجب کی کتاب کو کھولا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولد یوم الاثنین ثانی عشر ربیع الاول وهو قول ابن اسحاق وغیرہ والمشہور الذی علیہ الجمہور. وہ کہتے ہیں جمہور کے نزدیک یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے پیدا ہوئے، اور ابن اسحاق نے یہی کہا ہے. اب میں نے وہ پچھلی بار بھی کہا تھا نجومیوں کی بات نہیں، شبلی نعمانی کہتے ہیں نجومیوں نے کہا ہے، وہ 12 کو نہیں 8 کو پیدا ہوئے ہیں، نجومیوں نے کہا ہے 9 کو پیدا ہوئے ہیں. وہ ایک مصر کا نجومی بڑا، وہ قاضی سلیمان منصور پوری بھی اس کا بڑا ذکر کرتا ہے، شبلی نعمانی بھی بڑا ذکر کرتا ہے. یہ جتنے 12 ربیع الاول کے مخالف ہیں نا کہ 12 کو حضور پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ اس کے اوپر بڑے ہیں. حافظ ابن کثیر نے بھی کہا ہے، جمہور نے یہی کہا ہے، اس کا میں نے حوالے دے دیے تھے. اب وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو سرکار آئے، حضور پیدا ہوئے، اور آپ کے پیدا ہونے کے وقت اہل مکہ کی کیا حالت تھی. لطائف المعارف، حافظ ابن رجب، مجلس ثانی، اور ذکر مولد مصطفیٰ، مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ مکے کی حالت کو بیان کرتے ہیں. مکے کی حالت کیا تھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن حافظ ابن رجب کے ایک الفاظ ہیں، ان کے لیے میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق میرے ٹاپک کے ساتھ بڑا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، جو جاہلیت کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو غیرہ دین ابراہیم و اسماعیل، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کو انہوں نے بدل دیا. تو کیا کیا تھا بدل کر؟ بما ابتدعوه من الشرک وتغیروا الى دین ابراہیم الحنیف. انہوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دین کے اندر بدل دیا اس کو، اور بدعتیں پیدا کر دیں. کافروں مشرکوں نے دین ابراہیم کے اندر بدعتیں پیدا کر دیں. اب وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر بدعتیں پیدا کی تھی نا، وہ بدعتیں کیا تھیں؟ وہ کہتے ہیں من الشرک، ایک شرک کی بدعت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد مان لی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیا نعوذ باللہ کہ اس کی ذات کے بھی کوئی شریک ہیں، دنیا کو پیدا کرنے کے اندر بھی اس کے کوئی شریک ہیں. تنہا اس نے نہیں پیدا کیا، نظام کائنات وہ تنہا نہیں چلا سکتا. کچھ اور معبودان باطلہ ہیں جو نظام کائنات چلانے میں اس کے شریک ہیں، پیدا کرنے میں اس کے شریک ہیں، اس کی ذات میں شریک ہیں. تو یہ وہ بدعت تھی جو مشرکین مکہ نے کی ہے، اور یہی وہ بدعت ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، جہان کی لعنت ان بدعتیوں کے اوپر جنہوں نے شرک کی بدعت کو ایجاد کیا. آگے وہ کہتے ہیں وہ بدعت تھی. پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ فیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا. حضور دنیا میں آئے، ربیع الاول کے مہینے میں آئے، تو وہ تمام بدعتوں کو سنتوں کے اندر بدل دیا. اب لوگ بدعت اور سنت کا مقابلہ کرتے ہیں محفل میلاد کے ساتھ. وہ کہتے ہیں بدعت ہے یہ محفل میلاد کرنا بدعت ہے، اور سنت کیا ہے؟ محفل میلاد نہ کرنا. لیکن یہاں حافظ ابن رجب تقابل کیا کر رہے ہیں کہ بدعت اس کو کہتے ہیں، لعنت ان بدعتوں پر آئی ہے جو انہوں نے کی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان بدعتوں کا خاتمہ فرما دیا. یہاں سے یہ بات سمجھ لے. ایک اور لوگ کہتے ہیں بدعت وہ ہوتی ہے جو صحابہ کے زمانے میں کام نہ ہوا، بعد میں ہو، اس کو صرف بدعت کہہ سکتے ہیں اور کسی کو نہیں. حافظ ابن رجب یہ خلاصہ کھول رہے ہیں کہ مشرکوں نے بدعتیں کی تھیں، وہ تو صحابہ سے پہلے تھیں. اب حافظ ابن رجب اس کے بعد لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور ان بدعتوں کو خاتمہ کیا، حضور کا نور چمکا اور ہر طرف جو تھی وہ روشنی ہوگی، زمین و آسمان روشن ہوئے. یہ شعر لکھنے کے بعد
آگے جو وہ آیات لائے ہیں وہ کہتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ نور چمکا، شرک کا اندھیرا غیب، بدعت کا اندھیرا غیب، خوشیاں ہی خوشیاں، زمین و آسمان روشن ہو گئے، اور وہ جو نور آیا ہے وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کافر کیا چاہتے ہیں کہ وہ پھونک مارے اور پھونکوں سے اس نور کو بجھا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نور میں نے روشن کیا ہے، اس کو کافر اپنی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے۔ کیوں؟ آگے حافظ ابن رجب کہتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس نور نے تو پوری کائنات کو چمکانا ہے۔ یارو دیکھو تو صحیح، یہ وہی میلاد کے واعظ نہیں ہے جو ہم میلاد کی مجلس میں اگر کہیں کسی کو بیان کرنے کا وقت مل جائے، کہیں کسی کو بیان کرنے کا وقت مل جائے، کہیں کسی کو اگر بیان کرنے کا وقت مل جائے تو وہ یہی واعظ تو وہ سناتے ہیں۔ یہ جو میں نے 2-3 بار کیا یہ میں اشارہ